السلام علیکم. خالد سیف الدین 18 اپریل کی کال لے کر آپ کے ساتھ. سب میں پہلے بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج کے سیشن کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ٹریگرز جو دیے جاتے ہیں، جو لیولز آپ کو بتائے جاتے ہیں، سپورٹ اور ریزسٹنسز، اگر ان کو آپ فالو کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور پھر جو مڈ ڈے کال دی جاتی ہے اگر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انڈیکس آپ کو حیران کر سکے، کیونکہ آپ مکمل طور پہ چیزیں آپ کی کنٹرول میں آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کو کیا ڈیسیشن لینا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اگر آپ یہ سب کچھ کریں تو چیزیں آپ کی کنٹرول میں آ سکتی ہیں. تو یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہمارے ویڈیو میں، تاکہ ہم اپنی چیزوں کو مزید درست سمت پہ لے جا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا سامنے آپ کے چارٹ موجود ہے. اس میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو کچھ بھی بلز ایفرٹ ہے یا ایکسائٹمنٹ ہے یا ان کی جو پراپر سیریس ایفرٹ ہے، ریکوری ہے، وہ 70,770 اور 795 کے اوپر شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو آج ہم نے دیکھا پہلے 70,715 کا ہائی بن گیا تقریباً کوئی 12 بجے. اس کے بعد پھر دوبارہ نیچے آیا، پھر 70,725 تک چلا گیا، مگر اس کے باوجود بھی اس لیول کو وہ کراس نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ہم مارکیٹ کے اندر کوئی اچھی تیزی تو نہیں دیکھ سکے. اور باوجود اس کے کہ کافی سارے ممبرز ایسے تھے جن کا نقطۂ نظر آ رہا تھا کہ اسٹاک پرفارم کر رہے ہیں تو مارکیٹ یہاں سے پھر اچھی ہو جائے گی، 70,000 مطلب جو اپنا ہائی ہے اس کی طرف دوبارہ جائے گی، اس کو بھی توڑ سکتی ہے. یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، مگر میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ میں نے مڈ ڈے میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مارکیٹ 70,375 کو آنر نہیں کرتی ہے تو پھر مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا مارکیٹ 150 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ گر گئی، بند ہوئی. اور اگر ہم والیوم دیکھیں تو والیوم برے نہیں تھے، 22 کروڑ 17 لاکھ کے والیوم تھے، وچ از فائن. بہرحال آگے چلتے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اگر آپ غور کریں تو اگر آپ ہمارے چینل کو تواتر سے دیکھتے ہیں، کالوں کو جو کہا جاتا ہے سنتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو لکھ کے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 2 سیشن میں 1055 پوائنٹ کا کریکشن مارکیٹ نے لے لی، اگر آپ ہائی سے دیکھیں. اور اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہو کہ جس دن ہائی بنا ہے اس دن ہم 71,000 کا ہمارا ٹارگیٹ تھا، اور اس دن پورا دن ہم آپ کو، یعنی کہ کل کی بات کر رہا ہوں، پورا دن ہم آپ کو الرٹ دیتے رہے پروفٹ ٹیکنگ کا. باوجود اس کے کہ 71,000 کے اوپر ہم گئے، ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہوا، باوجود اس کے ہم آپ کو ایگزٹ کرنے کے بارے میں سمجھاتے رہے. اور یہ چیز اگر اس وقت نہیں سمجھ آئی تو اب آ جانی چاہیے. اور یہ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ الرٹس کی کیا اہمیت ہے، لیولز کی کیا اہمیت ہے، ٹریگرز کی کیا اہمیت ہے، باوجود اس کے کہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں ایفرٹس، بلز ایفرٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور آج وہ ان کی ڈیسپریشن نظر آئی کہ 70,000 کو سیکیور کر کے رکھیں. جس طرح مارکیٹ کا آغاز ہوا، نیچے گئی، اور اگر آپ کل کی کال کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں 70,052-48 کا لیول بتایا گیا تھا کہ اس کے نیچے سے ایگزاسشن شروع ہوتی ہے، اور یہی وہ لیول تھا جو ٹوٹ نہیں سکا اور یہیں سے باؤنسی موو ملی. جس لیول کی اہمیت کمنٹری میں بیان کی جاتی ہے، ایک تو ٹیبل کے اندر آپ کو لیولز دیے ہوئے، ایک کمنٹری میں آپ کو وہ لیول دکھائے جاتے ہیں، تو وہ لیول اور پھر یلو رنگ میں دکھائے جاتے ہیں، تو وہ لیول کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. پھر جن کا کمنٹری میں ذکر ہو جائے تو وہ تو ٹریگر بن جاتے ہیں. تو اس لیول تک جانا، پھر وہاں سے باؤنس کرنا، وہ ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن تھی کہ مارکیٹ کچھ ریکوری لے گی. مگر اس ریکوری کو ہم سیریسلی نہیں لیں گے جب تک 70,795 کے اوپر جائے گی. تو ایسا ہی ہوا، مارکیٹ وہاں سے باؤنس ہوئی مگر اس کے اوپر نہیں جا سکی. تو بہرحال اب جو ہے یہی ایریا جو آج کا لو تھا وہ اب ایک میجر تھریڈ بن گیا ہے بیئرس کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنے کا. ابھی تو ہم نے 150 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھ لی ہے، تو میں ایگزارشن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. اگر تو مارکیٹ
24 के नीचे ट्रेड करती है। इवन अगर मार्केट 70,376 के नीचे भी ट्रेड कर रही है तो आपको एहतियात करनी चाहिए। आप समझें कि मार्केट एग्जॉस्टेड रहेगी। आज मिड डे में भी इस लेवल का जिक्र हो गया और हमने फिर इसका नतीजा भी देख लिया। तो 70,376 के नीचे मार्केट को एग्जॉस्टेड रहना चाहिए और 70,024 और 69,984 एक ही लेवल है। इसको तोड़ दे तो फिर वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 69,547 एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्गर लेवल है। इसके नीचे हम थोड़ा सा एग्रेशन भी देख सकते हैं बियर्स का। मैं बावजूद इन तमाम बातों के मैं यही कह रहा हूँ कि मैं अभी मार्केट में बेरिश नहीं हूँ। मैं मंदी नहीं कहूँगा, मंदी को इस्टेब्लिश होता हुआ अभी नहीं देख रहा, मगर उसके बावजूद भी 71,092 या का जो हाई बना है उसी दिन मैं एग्जिट कॉल देता हूँ। तो मतलब ये है कि मैं बियर्स के इस्टेब्लिश होने का इंतज़ार नहीं करूँगा। अगर बियर्स जाके 69,547 पे इस्टेब्लिश होते हैं तो इसका मतलब है कि मैं 1,500 पॉइंट नीचे जाके एग्जिट ले रहा हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं नज़र आता। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि टॉप पे एग्जिट ली जाए। इसीलिए आपको कल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग पर बताता रहा मैं। बहरहाल आज भी हमने देख लिया, आज की तो कॉल में ये बात थी कि मार्केट एग्जॉस्टेड रहेगी, बावजूद इसके कि पूरा दिन पॉजिटिव ट्रेड करती रही एंड 150 पॉइंट माइनस के साथ हुआ। अगर आप रेजिस्टेंस टेबल पे देखें तो जो पहली 3 रेजिस्टेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्गर है और उनका तोड़ना, उनके ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। और वही वाली बात कि 70,795 770 इसके ऊपर मार्केट जाती है तो फिर सीरियस एफर्ट शुरू हो जाएंगी। मगर बहरहाल ऑप्टिमिस्टिक अगर आपको रहना है शॉर्ट टर्म ट्रेड में, अगर आपको छोटी मोटी लॉन्ग करनी है तो दैट्स नो बिग डील। अगर मार्केट 70,376 के ऊपर भी वॉल्यूम जनरेट करे तो वेव तो बनेगी। सीरियस कहाँ होगी? 70,795 के ऊपर। उम्मीद कि मैं बड़ी तफसील से आपको ये बात समझा सका हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बात मैं सही समझा सका हूँ तो अपने फीडबैक से कमेंट करके हमारे वीडियो पे ज़रूर हमें बताइएगा। मैं बहुत मशहूर होऊंगा आपके कमेंट का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, कामयाब रखे, मुनाफे में रहें। हमारे लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।